وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 88 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آج کی جو سبق ہے اس کے دو موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا دنیا کی فراوانی کی خواہش کرنی چاہیے، دوسرا کیا مال و دولت کی فراوانی اچھی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 88 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ لفظی ترجمہ: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آپ اپنی نظر اس طرف نہ کیجئے اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جو ہم نے فائدہ دیا ہے دنیاوی، ازواجا منہم، مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف قسم کے فائدے، ولا تحزن علیہم، اور نہ ان کے ایمان نہ لانے پر غم کیجیے، واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے شفقت کے بازو پھیلائے رکھیے مومنوں پر۔ سامعین کرام، شان نزول کے مطابق تو ظاہر ہے اس کا اولین مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ قرآن جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ہر مومن جو ہے وہ داعی ہے۔ سامعین کرام، اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے درجوں کے ہر مومن کو داعی ہونا چاہیے، داعین الی اللہ، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے وہی سنت جو ہے وہ امت کو بھی پوری کرنی ہے۔ اور لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میں نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے مسلمانوں، تاکہ تم لوگوں پر ایک نمونہ بن کے دکھاؤ۔ تو یہ نمونہ بن کے دکھانا مطلب یہ دعوت پیش کرنا ہے، حقیقت میں لوگوں کو اسلام اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا ایک نمونہ ہر مومن متقی کو یہ فریضہ ہے اس کا قرآن کی طرف سے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بن جاؤ، لوگوں پہ نمونہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے سامنے ایک گواہ ہو۔ تو یہ جو گزشتہ آیت ہے سامعین کرام جو ہم نے پڑھی تھی گزشتہ سبق میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ،
اے مخاطب ہم نے تو آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے۔ یقیناً قرآن کی نعمت جو ہے سامعین کرام ہر مسلمان کے لیے ہے اور مومن کے لیے تو ہے، یہ اصل میں تو ہمارے لیے نصیحت ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول آپ کی طرف تو میں نے یہ نصیحت نازل کی ہے، لیکن اس کا آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت کریں اس کلام کی، اس نصیحت کی، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو حقیقت میں سامعین کرام قرآن کی ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تھی، وہ تو ہدایت یافتہ تھے، ازلی ہدایت یافتہ اسے کہتے ہیں، اور ہر گناہ سے پاک تھے۔ تو جو احکامات و فرامین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخاطب، بظاہر مخاطب حضور ہیں، لیکن اس کا فائدہ جو ہے پھر امت کو لینا چاہیے۔ اور جو گزشتہ آیت ہم نے پڑھی تھی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے مخاطب قرآن تم یہ دنیاوی نعمتوں کو خاطر میں نہ لاؤ، تمہارے پاس تو بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ فاتحہ اور عظیم الشان قرآن، اس کی میں نے آپ کو وضاحت کی تھی سامنے کرام، والقرآن العظیم، تو تمہارے پاس تو قرآن کی عظیم الشان نعمت ہے سامنے کرام۔ اللہ تعالیٰ مومن سے مخاطب ہے۔ آج کا سبق بھی تقریباً وہی ہے۔ دیکھیں مومن متقی انسان ہوتا ہے، اور ہر انسان خطا کار بھی ہوتا ہے، یعنی معصوم جو ہے وہ ایک پیغمبر کی ذات ہے۔ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں کہ بھئی تم ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جو نعمتیں ان لوگوں کو دی ہیں آپ ان کی طرف نظر نہ کیجیے، یعنی کیا مطلب؟ للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں۔ یہ تو یعنی متاع الغرور ہے، لیکن تمہارے پاس تو عظیم الشان نعمت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ تو یہ دیکھیں انسان، ہر انسان ظاہر ہے اس کے ساتھ نفس ہوتا ہے، یہ ذرا توجہ سے سنیں۔ ہر انسان جو ہے یعنی نفس اور شیطان اس کے ساتھ ہے، حضور کے قول کے مطابق، کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے ساتھ شیطان نہ ہو۔ تو شیطان اور نفس کی موجودگی میں اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ بعض وقت انسان مومن متقی، اس کا احتمال ضرور ہوتا ہے، اور یہ ہوا بھی ہے۔ اچھے اچھے لوگ اونچے درجوں پہ پہنچ کے پھسل جاتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں تذکرہ ہے سامعین کرام، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ ایک ایسے شخص کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کو آتیناہ آیاتنا، اس کو میں نے اپنی حق کی صداقت کی نشانیاں دی تھیں، فانسلخ منہا، وہ اس سے بالکل صاف طور پہ نکل گیا، فاتبعہ الشیطان، اس کے پیچھے شیطان ہو لیا، فکان من الغاوین، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، ولو شئنا لرفعناہ بہا، اگر میں چاہتا تو اس کے درجے بلند کر دیتا اسی تعلیم کی وجہ سے، اسی نشانیوں کی وجہ سے، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن یہ زمین پر اتر آیا، واتبع ہواہ، اس کی اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، فمثلہ کمثل الکلب، مثال پھر اس کی کتے کی سی ہو گئی۔ تو یہ احتمال رہتا ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیاوی لالچ، حرص، طمع اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ احتمال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اے مخاطب قرآن، دیکھو میں نے مختلف قسم کی نعمتیں مختلف لوگوں کو دی ہیں۔ کسی کو علم دیا ہے، مثال کے طور پہ بہت ذہین ڈاکٹر ہے بھائی، یا بہادری ہے، جرنیل ہے، یا دنیاوی معلومات ہے، پیسے بہت ہیں، یا لینڈ لارڈ ہے، جائیداد بہت ہے،
اور یا وزیر شزیر ہو گئے یا وزیر اعظم ہو گئے یا آرمی چیف ہو گئے. بعض وقت یعنی آرمی چیف کا تو چلیں ہم آپ تو نہیں ہو سکتے جو فوجی نہیں ہیں، لیکن جو نچلے درجے کے فوجی ہیں آرمی چیف کے نیچے، ان ہر ایک کی نظر رہتی ہے کہ بھئی میں پہنچ جاؤں اس سیٹ پہ، مثال کے طور پہ. یا کسی کے پاس پیسے بہت ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی دے دیتا ہے اتنا پیسہ. یا کسی گاڑی ہے، یار میرے پاس تو پھٹیچر گاڑی ہے اور یہ اس کے پاس، یہ میرے پاس بھی ہوتی. دنیا کی طرف نظر کرنا نفسانی طور پہ ہو سکتا ہے، انسان دیکھ سکتا ہے. یعنی یا دو بھائی ہیں، مثال کے طور پہ دو بھائی ہیں، ایک بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، خوشحال ہے وہ، دوسرا بھائی نہیں ہے، وہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، دوسرے کا عالیشان محل ہے. اور لیکن جس کے پاس مال اور محل نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی وقت سوچے یار، ہے نا، تو یہ سوچ آ سکتی ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے. اصل بات کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اور فضل ہے اس پہ جو ہے خوشیاں منانی چاہیے یا اس پہ افسوس کرنا چاہیے. یعنی وہ اس پہ رش کرنا چاہیے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت دیا ہے، یہ مال و دولت اور دنیا کی فراوانی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور یہ دنیا بھی نقصان ہوتی ہے اور وہ دنیا بھی نقصان ہوتی ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا. تو دنیا کی دولت کی فراوانی یا دنیاوی آسائشات کی فراوانی یہ غافل کر دینے والی چیز ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ تکاثر نے، حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو. تو یہ یا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں پڑے میں. تو یہ چیزیں جو ہیں انسان ہونے کے ناطے اس کا امکان ہے کہ ظاہر کی طرف ہماری نظر چلی جائے اور ظاہر پہ ہم دھوکہ کھا جائیں، اور یہ اکثر ہوتا ہے اور ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کے نام لیوا ہیں. دعویٰ یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کی توحید کے علم بردار ہیں کہ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. یہ ہمارے بظاہر زبانی دعوے ہیں. تو بہرحال دعوے تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم. یہ مختلف قسم کے لوگوں کو میں نے دنیا کی اگر فراوانی دی بھی ہے، تم ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھو. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر دنیا اور ما فیہا یا جو کچھ اس میں نعمتیں ہیں، اس کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر، اللہ تعالیٰ اس کا دنیا کا ایک گھونٹ بھی کافروں کو نہ پلاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اصحاب کرام ساتھ تھے، راستے میں ایک بکری، کان کٹی مردہ بکری کا بچہ ایک پڑا ہوا تھا راستے میں. حضور نے اصحاب کرام سے پوچھا کہ دیکھو یہ بکری کا بچہ 1 درہم میں مجھ سے کون خریدے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا حضور ایک تو یہ مردار ہے، دوسرا اس میں نقص بھی ہے، ہم تو اس کو یعنی 1 درہم کیا مفت بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور نے فرمایا دیکھو یہ بکری جس طرح، یہ کان کٹی مردار بکری جس طرح تمہاری نظروں میں حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے.
تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت لینی چاہیے انہیں. اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے. مومن کو بے نیاز ہونا چاہیے. غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہان. مومن جو ہے مخلوقات سے بے نیاز ہونا چاہیے، یعنی ظاہری جو عیش و آرام ہے اور یہ راحتیں ہیں اور یہ کھانے پینے کپڑے، اس سے بے نیاز ہونا چاہیے. کیا مطلب بے نیاز کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو حرص کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو طمع کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. کسی کے پاس مال و دولت ہے تو ہوگی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مال و دولت کی فراوانی یہ اچھی چیز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے فتنہ ہے اور میری امت کے لیے فتنہ جو ہے مال ہے. میری امت کے لیے فتنہ مال ہے. تو یہ فتنے ہیں سامعین کرام، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا دیا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. یہ مال اور اولاد جو ہیں یہ فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے. اس آزمائش میں بہت کم لوگ پورے اترتے ہیں سامعین کرام. جو خالص اللہ کے بندے ہیں تو وہ اس دنیا کے اور نعمتوں کے جھانسے میں نہیں آتے. ان کو پتہ ہے یہ سب کچھ عارضی ہے، ان کو پتہ ہے یہ سب کچھ چھن جانے والی چیزیں ہیں، تو وہ اس کو دل نہیں دیتے اگرچہ ہاتھ میں ان کے ہوتی ہے. مال اولاد یہ ساری چیزیں اگر دنیا جو ہے اگر ہاتھ میں ہو اور دل میں نہ ہو تو یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اس سے پھر کام لینا چاہیے. ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ الذین ينفقون انفقوا فی ایسی کوئی آیت ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، نہ رات کو دیکھتے ہیں نہ دن کو دیکھتے ہیں، نہ ظاہری طور پہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں دن کو رات کو، سرم و علانیہ، پوشیدہ طور پہ اور اعلانیہ طور پہ بھی. تو یہ بری چیز نہیں ہے. یہ مال، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا طالب ہے، طالب مولا جسے کہتے ہیں، اور اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے، تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ اس کے لیے پھر نعمتیں ہیں حقیقی. کیونکہ اپنی ساری جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. نہ رات کو دیکھتا ہے نہ دن کو دیکھتا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے نہ شام کو دیکھتا ہے، نہ ظاہر کو دیکھتا ہے، نہ ہر طریقے سے وہ نعمتیں خرچ کرتا ہے. تو یہ تو اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں سامعین کرام. مسئلہ یہ وہاں آ جاتا ہے کہ جب آپ اس ظاہر دنیا کو دل میں جگہ دے دیتے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، حب دنیا جو ہے وہ ہر گناہ کی جڑ ہے. تو بہرحال یہ ایک فتنہ ہے سامعین اکرام. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں کہ لا تمدن عینیک، مدہ کہتے ہیں کھینچنے کو، لمبا کرنے کو. تم اپنی نظر لمبی نہ کرو، یعنی اس طرف دیکھو بھی نہیں. الا ما متعنا به ازواجا منہم، جو ہم نے عیش و آرام دیا رکھا ہے مختلف قسم کے لوگوں کو، مختلف قسم کی نعمتوں کا. منہم ولا تحزن علیہم، اور اے داعی قرآن اگر یہ تمہاری دعوت پر لبیک نہیں کہتے تو ان پہ غم نہ کرو، تمہارا کام تو پہنچانا ہے بس. فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، تمہارے ذمے پہنچانا ہے اور میرے ذمے جو ہے وہ حساب لینا میرے ذمے ہے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے پر پھیلائے رکھیے مومنوں کے لیے شفقت کے پر. یعنی کیا مطلب؟ رحماء بینہم، دوسری جگہ مختلف الفاظ سے یہ مضمون اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. مومنوں کی صفات آئی ہیں قرآن میں. محمد الرسول اللہ والذین معہ
اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، الی آخری مضمون ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں، لوہے کے چنے ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں۔ یہ وخفض جناحک للمؤمنین، آپس میں بڑے شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ اور آگے جو ہے مضمون تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع و سجود کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ڈھونڈتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس کی رضاؤں کو تلاش کرتے ہوئے وہ زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے سجدوں کے آثار نظر آتے ہیں۔ اور یہ تورات اور انجیل میں یہ مثال بیان کی گئی ہے مومنوں کی۔ بہرحال تو وخفض جناحک للمؤمنین وقل انی انا النذیر المبین، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ یہ پہلے میں ترجمہ بتا دوں آپ کو، پھر اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ وقل انی انا النذیر المبین، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر، الذین، وہ جعلوا القرآن عیدین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، تو آپ کے رب کی قسم میں ان سب سے ضرور پوچھوں گا، عما کانوا یعملون، جو یہ کرتے رہے۔ سامعین کرام، ہر مومن جو ہے، یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ہر مومن ڈرانے والا ہے، خوشخبری دینے والا ہے، ڈرانے والا ہے۔ دیکھیں داعی اللہ، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ہر مومن داعی ہے، ہونا چاہیے۔ اپنی اپنی حیثیت میں ہر مومن متقی داعی ہونا چاہیے، اس کو دعوت دینے والا ہونا چاہیے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ نے یعنی بتایا داعی گھر سے شروع کرتا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو وہ اپنے گھر سے شروع کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو بہرحال تو یہ مومن جو ہے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوتا ہے، خود بھی محتاط رہتا ہے، اوروں کو بھی احتیاط کی وہ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ تم احتیاط سے کام لو ورنہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو یہاں یہ مضمون ہے تھوڑا سا، یہ اس کا رب دیکھیں، قل انی انا النذیر المبین، آپ کہہ دیجئے کہ میں ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ کما انزلنا، جس طرح کہ ہم نے نازل کیا، علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عیدین، یعنی یہ ڈر جو ہے یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بھی نازل کیا ہے جو تقسیم ہو گئے، اور وہ لوگ الذین جعلوا القرآن عیدین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اس سے مراد سامعین کرام سابقہ امت ہے، اہل کتاب، ان کے پاس تورات و انجیل تھی جس کو وہ پڑھتے تھے۔ قرآن کا مطلب یعنی آسمانی کتاب، ہر آسمانی کتاب جو ہے پڑھی جاتی ہے، اور یہ وہ الکتاب کے ایڈیشن ہے، ساری آسمانی کتب جو ہیں وہ الکتاب جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ میں ہے، یہ اس کے ایڈیشن ہے۔ تو ہر کتاب جو ہے وہ قرآن ہے بنیادی طور پہ۔ تو یعنی قرآن کا مطلب قرأ پڑھی جانے والی، تو ہر کتاب جو اللہ تعالیٰ کی ہے پڑھی جانے والی، اسے قرآن بھی کہا جا سکتا ہے، قرآن پڑھی جانے والی کتاب۔ تو یہ ڈر جو ہے یہ
ان لوگوں کے لیے بھی ہے، کما انزلنا، جیسے کہ ہم نے نازل کیا، مقتسمین، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس کے لیے بھجوایا تھا؟ بنی اسرائیل کے لیے، یہود کے لیے، جنہوں نے مان کے نہ دیا، جنہوں نے الزامات لگا دیے. اور اس وقت یہود نے تورات کو پارا پارا کر دیا تھا. اب پھر انجیل عیسائیوں نے اس کو پارا پارا کر دیا. آج کوئی جو انجیل یا تورات موجود ہے سامنے کرام، اس کے متعلق کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دعوے سے، کوئی عیسائی، کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں. زیادہ تفصیل مطلب موجود ہے، یعنی کتنی ایڈیشن ہیں، کتنے قسم کی اناجیل ہیں سامعین کرام. تو انہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا. آج ہم سامعین کرام یعنی یہ تو قرآن ہمارے پاس بھی ہے، اور آج ہم نے بھی اس کو پارا پارا کر دیا ہے. کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، تم میں 73 ہوں گے، ایک زیادہ ہوگا. اچھا دیکھیں، یہ امت جو ہے فرقوں میں بٹ گئی ہے، اور ہر فرقہ جو ہے اپنے فرقے کی دلیل میں قرآن کو پیش کرتا ہے. یعنی 73 مختلف قسم کے قرآن ہو گئے، ایک کا قرآن دوسرے سے مختلف ہے. یعنی معنی اس سے ہر فرقہ اپنے فرقے کی تائید میں قرآنی آیات پیش کرتا ہے. آپ دیکھیں نا کس طرح مسجدوں پہ ٹائٹل لگ گئے. مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس پہ ٹائٹل لگے ہوئے کہ یہ دیوبندی مسجد ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ شیعوں کی مسجد ہے. عجیب بات ہے. اسی طرح ہم فرقوں میں بٹ گئے، اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کو پہ فتوے لگا رہے. شرک کے فتوے ہیں، کفر کے فتوے ہیں. پھر ایک جماعت میں بعض وقت علماء میں اختلاف آ جاتا ہے، دوسرے پہ کفر کا فتویٰ. میں خود اس کا شاہد ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے. تو ایک عالم اپنے ہی فرقے کے دوسرے عالم کے کو کہتا ہے کہ نہیں، اس کو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس سے یہ کافر ہو گیا. تو بہرحال یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے چلیں آپ تلاوت کریں. بلکہ آج جو ہے وہ ٹائم اتنا نہیں ہے، پہلے ترجمہ سنا دیں اور پھر اس کے بعد وقت ہوا تو تلاوت بھی کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تمدن عینیک، اور تم ہرگز نہ دیکھو اس طرف، الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، کہ جو ہم نے فائدہ دیا ہوا ہے دنیاوی، مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف قسم کے دنیاوی فوائد دیے ہوئے ہیں، منہم، ان میں سے، ولا تحزن علیہم، اور ان کے کفر پہ آپ غم نہ کرو، واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے شفقت کے بازو پھیلا دو مومنین کے لیے. وقل انی انا النذیر المبین، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صاف ڈر سنانے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح کہ ہم نے نازل کیا تقسیم ہونے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عیدین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Do not extend your eyes towards what we have bestowed on some couples of them to enjoy, and do not grieve over them, and lower your wing to the believers. وَقُلْ إِنِّي
أنا النذير المبين. And say, I am the clear warner. كما أنزلنا على المقتسمين. Just as we sent down to the separatists. الذين جعلوا القرآن عضين. Those who made the Quran obsolete. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.